بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں سورہ کوثر کا ایک پاورفل وظیفہ بیان کیا جائے گا۔ ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے۔ صرف 3 دنوں کے اندر اندر آپ کی جو بھی بڑی سی بڑی حاجت ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، آپ کی حاجت جتنی مرضی بڑی ہو، آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ 3 دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت، آپ کی بڑی سی بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ چاہیں یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کریں، اس میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ اگر آپ بے روزگار ہیں اور آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا، تو آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے دشمن ہیں اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کسی کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس عمل کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، آپ اس وظیفے کے ذریعے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 3 دن اس وظیفے کو کرنا ہے، اور انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھیں۔ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے اور آپ نے سورہ کوثر کس طرح پڑھنی ہے، تو سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ ناظرین، آپ نے وظیفہ جمعرات کو شروع کرنا ہے اور ہفتے کو اس وظیفے کو ختم کرنا ہے۔ 3 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جمعرات کے دن آپ نے نماز فجر کے بعد اول آخر درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ 129 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لیں۔ صبح نماز فجر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں، پھر نماز عصر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں۔ پہلے اول آخر درود شریف پڑھ لیں اور پھر درمیان میں 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، اور اسی طرح آپ نے نماز عشاء کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اسی طرح تینوں دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان آپ کا وظیفے پر ہونا چاہیے، دل میں کوئی بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہر دعا قبول ہوگی، اور اس وظیفے کو پڑھنے کی ہر بھائی بہن کو اجازت ہے۔ اس کو پڑھنے کی کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس وظیفے کو لازمی شیئر کریں۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر کو آپ نوٹ پر دم کر کے جیب میں ڈالیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو غیب سے رزق عطا ہوگا۔